الرحمن الرحیم۔ کیا آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا قرض نے آپ کی راتوں کی نیند چھین لی ہے؟ کیا آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ قرض آخر ادا کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پریشانی سے نکلنا ممکن نہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے اعمال بتاؤں گا، 2 عظیم مسنون دعائیں بتاؤں گا، اور آخر میں ایک ایسی اہم بات بتاؤں گا جسے اگر آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ صرف قرض ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر آپ ان اعمال کو اختیار کر لیں، ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور آخر میں بتائی گئی بات پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی زندگی رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں سے بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ قرض سے نجات کے 5 اہم ترین طریقے۔ پہلا طریقہ، سچے دل سے توبہ اور استغفار کیجیے۔ گناہ انسان کی زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ توبہ رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دوسرا طریقہ، فضول خرچی سے بچیں۔ آمدنی کم ہو یا زیادہ، بے جا اخراجات انسان کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، قرض ادا کرنے کی پکی نیت رکھیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرض ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، روزانہ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار رزق میں برکت اور تنگی میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ اور 5واں طریقہ، ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پہلی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے۔ یقین مانیں اگر صرف اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں تو صرف قرض ہی نہیں بلکہ بے شمار ذہنی، روحانی اور دنیاوی پریشانیوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ اہم بات جس کی وجہ سے اکثر لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نماز میں جسم کھڑا ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ قرآن زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ذہن دنیا کے معاملات میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے اہم بات کر رہا ہو اور آپ مسلسل موبائل میں مصروف رہیں تو کیا وہ بات اپنی جاری رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک انسان اگر توجہ چاہتا ہے تو رب العالمین جس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ دعا کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے تو اعمال کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے روزانہ 10 منٹ نکالیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب کے سامنے دل کھول کر رکھ دیں۔ اپنے قرض، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کریں۔ دل حاضر ہو، زبان پر دعا ہو، آنکھوں میں عاجزی اور نمی ہو، اور یقین ہو کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب دل اور زبان دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، ناممکن راستے بن جاتے ہیں، قرض اتر جاتے ہیں اور پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرض، غم، پریشانی اور تنگی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔